قمر زمان قاہرہ صاحب، سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ چلتے چلتے وہ الیکشنز کا میں ذرا تذکرہ کر لوں کہ یہاں پر یہ جو سیٹ ہے یہ نون لیگ نے حاصل کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ریزرویشنز شو کی گئی ہیں اس کی وجوہات کن بنیاد پہ ہے؟ میں جی کل وہاں پہ اتفاق سے انفارچونیٹلی میں کمپین میں تو وہاں رہا، لیکن کل میں وہاں نہیں جا سکتا، مجبوری تھی۔ اچھا، اور مجھے گراؤنڈ ریئلٹی کا پوری طرح پتہ نہیں ہے۔ آج میری کل بھی اور آج خاص طور پہ میری پنجاب پارٹی نے اور ہمارے سیکٹری انفارمیشن نے باقاعدہ اس پہ پریس کانفرنس کر کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ جو ان کے تحفظات ہیں وہ انہوں نے بیان کیے ہیں۔ میں ابھی تک دیکھ نہیں سکا، اچھا، لیکن وہی بیان جو ہے، کیونکہ وہ گراؤنڈ پہ تھے، ان کے پاس انفارمیشن تھی، تو میرے پاس اس سے کوئی الگ انفارمیشن نہیں ہے۔ اچھا، میں کیونکہ موقع پہ تھا نہیں، لہٰذا اس کے اوپر کوئی ٹامک ٹوئیاں مارنا مناسب نہیں۔ لیکن قاہرہ صاحب، میں 2008 سے میں نے ظاہر ہے کہ جب ایسی کوئی چیز سامنے آتی ہے، ریزرویشن سامنے آتی ہیں، تو انسان تھوڑا سا ٹریک ریکارڈ چیک کر لیتا ہے کہ اس حلقے میں پہلے کیا ہوتا رہا۔ تو 2008 آنورڈز میں ریکارڈ دیکھ رہا ہوں تو یہاں پر کامیابیاں موسٹلی نون لیگ کو ہی ملی ہیں، اور پیپلز پارٹی نے اگرچہ ووٹ بھی حاصل کیے ہیں تو کافی نیچے لوئر اینڈ پہ یہ ووٹس رہے ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ویسے ہو سکتی ہے کہ اس بار زیادہ ایشوز ہیں؟ اور آپ جہاں تک کمپین کا تعلق تھا، میں کمپین میں موجود رہا ہوں اور کمپین بڑی زوردار تھی، لوگوں کی پارٹیسپیشن ٹورڈز پیپلز پارٹی، باقی جماعتوں کی بھی تھی، لیکن ٹورڈز پیپلز پارٹی بہت اچھی لوگوں کا پارٹیسپیشن تھی۔ اب کل کے دن میں کیا ہوا اس سے پہلے کی باتیں تو میں بتا سکتا ہوں، لیکن کل میں کیونکہ تھا نہیں اس لیے مجھے پتہ نہیں ہے۔ اور میری جماعت آج اس پہ پریس کانفرنس کر کے انہوں نے اپنی ساری تفصیلات شیئر کی ہیں قوم کے ساتھ، وہی باتیں زیادہ معتبر ہیں مجھ سے۔ ون لاسٹ تھنگ، آپ کو لگتا ہے کہ اس سے اگر جیسے کہ انہوں نے باتیں کی ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر الیکشن کے نتیجے پہ کوئی فرق پڑتا؟ دیکھیے، یقیناً وہ جو کہہ رہے ہیں درست ہے، تو پھر یقیناً فرق پڑتا نا، کیوں نہ پڑتا۔ اب سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں، اور اس ملک کے اندر بہرحال ایک بڑا طویل دور ہے ہمارے ہاں ریاستی الیکشن کے اندر مداخلتوں کا، یہ بالکل نئی بات نہیں ہے۔ بائی الیکشنز کے اندر اتنا جوش و خروش ہو جائے یہ بھی بڑا کم ہوا، اچھا، اور جنرل الیکشن میں اتنے ووٹ نہ ہو اور بائی الیکشن میں اتنے ووٹ پڑ جائیں تو لوگ پھر سوال تو اٹھاتے ہیں، لیکن میں نے اس کیا میرے پاس اس کی کوئی تفصیل ہے نہیں، لہٰذا میں اس کے اوپر کوئی بات ابھی کر نہیں۔ اختیار صاحب، آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ ٹریک ریکارڈ جو ہے 2008 آنورڈز یہ نون لیگ کی سیٹ رہی ہے۔ ہاں، نمبرز پہ بات ہو سکتی ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ ارشد صاحب نے ووٹ 2024 میں نسبتاً تھوڑے کم لیے تھے، ہنا صاحبہ نے زیادہ ووٹ لے لیے، تو وہ مارجن جو ہے وہ شکست کا تھوڑا بڑھ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ اشفاق بھائی۔ دیکھیں، ایک تو ٹریک ریکارڈ آپ نے اچھا کیا پیش کر دیا، یہ سیٹ تھی مسلم لیگ نون کی، اور گزشتہ الیکشن میں یہ ہم نے تقریباً کوئی 10,000 کے مارجن سے جیتی تھی۔ جی ایسے ہی، اور اس بار تقریباً آدھو آدھ کا فرق ہوا ہے، جو رنر اپ کینڈیڈیٹ آئے ہیں پی ٹی آئی کے ان کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، میں اس کو اپنی طرف سے، میرا اس پہ کامنٹ اس طرح ہی بن سکتا ہے، جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ 2024 کے الیکشن میں عمران خان نے یا بانی پی ٹی آئی نے یا پی ٹی آئی نے بحیثیت جماعت جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو لیا تھا، اینٹی امریکن نیریٹو لیا تھا، اس کی وجہ سے جو ان کی پاپولیرٹی تھی وہ گراف ان کا نیچے آ چکا ہے۔ وہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ گراف انہوں نے اپنے اٹھایا ہوا تھا وہ اب ان سے شفٹ ہو چکا ہے، اچھا، وہ چلا گیا کہیں اور، وہ اسٹیبلشمنٹ نے خود اپنے پاس ریٹین کر لیا۔ اب بات آئی پارٹی کی، پھر ڈیلیورنس پہ بات آ گئی۔ اچھا، تو 4.25 سال یا اس سے کچھ کم و بیش کچھ وقت جو بزدار صاحب نے پنجاب میں وقت گزارا ہے، میرے خیال میں وہ دور بھی لوگوں کو یاد ہے کہ پنجاب نے کیسا ایک وسیم اکرم پلس دیکھا تھا، اور آج وہ مریم نواز کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ آن گراؤنڈ وہ کیا کر رہی ہے، ہر روز ان کی ایکٹیویٹیز کا۔ وسیم اکرم صاحب برا مان جائیں گے؟ یہ وسیم اکرم صاحب کو خود ان کو چاہیے کہ وہ اس کی بات کی تردید کریں۔ میں تو اس بات کے انتظار میں ہوں کہ کسی دن وسیم اکرم اس بات کی خود تردید کریں کہ میرا نام کم از کم بزدار کے ساتھ پلس مائنس میں نہ لگائیں تو بہتر ہے۔ یہ عمران خان نے زیادتی کی تھی۔ تو اب مریم نواز آئے روز پرفارمنس دکھا رہی ہے، ان کی ڈیلیورنس جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے، اور ابو آل جو شہباز شریف صاحب کی پالیسیز ہیں اوور آل پورے ملک کے لیے،
وہ بھی دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک ٹوٹتے پھوٹتے لرزتے کامتی اکانومی کو بچا کر وہ بھنور میں پھنسی ہوئی کشتی کو نیا کو ایک سائیڈ پہ لے آئے ہیں. اچھا, تو میرے خیال میں یہ بائی الیکشن میں قاہرہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اتنا زیادہ ٹرن آؤٹ نہیں ہوتا. میں خود ایک بائی الیکشن میں نے لڑا تھا, میں نے اگینسٹ دا گورنمنٹ لڑا تھا. عمران خان واز پرائم منسٹر, محمود خان واز چیف منسٹر, اینڈ پرویز خٹک واز دیٹ ٹائم he was defense minister, and I was all surrounded by PTI members and MNAs and MPAs and ministers. آدھو آدھ کے فرق سے میں نے ان کو شکست دی تھی, باوجود اس کے کہ 7,000 ووٹ انہوں نے جعلی ڈالے تھے اور اس میں ٹرن آؤٹ جو تھا وہ جنرل الیکشن سے زیادہ تھا. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ووٹر کو کتنا موبلائز کرتے ہیں, اٹریکٹ کرتے ہیں اور ان کو آپ موٹیویٹ کرتے ہیں کہ ووٹر نکل آتا ہے. تو میرے خیال میں سینہ بڑا کر کے ہمیں مان لینا چاہیے اور مسلم لیگ نون کو مبارکباد دینی چاہیے, ہنا ارشد کو بھی, مریم نواز کو بھی, وزیر اعظم شہباز شریف کو اور تمام لیگی شہروں کو, بالخصوص خواجہ آصف صاحب کو.